إني أريد العمرة فيسر هالي وتقبلها مني اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جو 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ آپ نے عمرہ کرنا ہے؟ بھائی صاحب تلبیہ پڑھو میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ جس کا وضو نہ ہوگا اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اب طواف کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا اکثر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی بزرگ کا وضو طواف کے دوران ٹوٹ جائے تو پریشان نہیں ہونا، وہیں پر طواف روک دے، پہلے جائے گا وضو کر کے آئے گا، پھر وہیں سے طواف شروع کرے گا جہاں سے روکا تھا۔ سمجھ آ گیا صاحب؟ پھر وہیں سے طواف شروع کرے گا جہاں سے روکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو دعائیں جسے آتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ جسے کوئی دعا نہ آتی ہو وہ کیا پڑھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی دعا نہ آتی ہو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا طواف پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر حجر اسود کے بوسے پہ جا کے جھگڑا نہ کرنا، اگر آرام سے جگہ مل جائے تو بوسہ لے لینا، ورنہ دور کے اشارے سے استلام کر دینا، یہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں دیکھا، جس نے اسے استلام کیا ہوگا کل قیامت کے دن حجر اسود اسے ڈھونڈے گا، پہچانے گا، پہچان کر اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے کے جائے گا۔ استلام حاجی صاحب سبز بتی کے نیچے جا کر عورتوں نے کس طرح استلام کرنا ہے اور مردوں نے کس طرح استلام کرنا ہے؟ پہلے لیڈیز ادھر دیکھ لیں میری طرف۔ عورتوں نے سبز بتی ہری بتی کے نیچے جا کر یہاں تک ہاتھ اٹھانے، کانوں کی لو تک، ادھر دیکھو کانوں کی لو تک، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دو۔ اور مردوں نے یہاں تک ہاتھ اٹھانے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دو۔ اس کے بعد حاجی صاحب طواف کے دوران بیت اللہ کی اونچائی کو لگاتار دیکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے طواف کرتے ہوئے۔ ویسے دیکھو طواف کرنے والے کو 60 رحمتیں ملتی ہیں اور دیکھنے والے کو 20 رحمتیں۔ جب آپ طواف کر رہے ہو 60 رحمتیں تو مل رہی ہیں، 20 لینے کا فائدہ تو 60 لو، 20 کو چھوڑ دو۔ اگر 20 لینے کے چکر میں 60 بھی ہاتھ سے گئے گناہ بھی ہوگا۔ اچھا اللہ کے نبی نے منع کیا اور علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ بیت اللہ کی اونچائی کو طواف کے دوران بیت اللہ کی اونچائی کو لگاتار دیکھنا حرام ہے۔
ادب کے ساتھ نیچی نگاہیں کر کے طواف کرو. ہاں طواف کرنے کے بعد دیکھو اللہ کے گھر پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے, لطف محسوس ہوتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. اگر دیکھنے کا بھی دل کر رہا ہو تو مقام ابراہیم کے سامنے طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل واجب کے جب پڑھو گے تو جتنا دیر چاہو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہو, بیٹھے رہو. طواف کے دوران نہیں دیکھنا, لگاتار. ویسے نظر پڑ جاتی ہے. نظر پڑ جانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اگر کسی کی نظر پڑ جائے, اگر 20 مرتبہ 50 مرتبہ بھی پڑ گئی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں, لگاتار نہیں دیکھنا, نظریں جما کے نہیں دیکھنا. جس طرح طواف کر رہے اسی سپیڈ کے اندر نظروں کو جما کے نہیں دیکھنا. اگر کسی کی بار بار نظر پڑ بھی جاتی ہے تو پھر وہ نیچی نگاہیں کر لے, ادب کے ساتھ طواف کرے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نفل واجب کے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا. اس کے بعد بیٹھا رہے, اللہ کے گھر کی زیارت کرتا رہے, اس پر اللہ کی طرف سے 20 رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. حاجی صاحب اب جیسے ہی آپ کی گاڑی ہوٹل پہ جائے گی کھانا وغیرہ کھا کر, تو آپ عمرے کو جاؤ گے بیت اللہ شریف کی طرف, تو راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے. عورتوں کا دھیمی آواز میں تلبیہ پڑھنا اللہ کو پسند ہے, اور مردوں کا اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج یا عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, جب وہ واپس اپنے گھر میں آئے گا, جیسے آپ عمرہ کر کے واپس اپنی ہوٹل پہ آؤ گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ خود کو یوں سمجھے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. والی صاحب بیت اللہ شریف کی طرف جاؤ گے تو راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا. جیسے ہی آپ کی پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے وہیں پر تلبیہ روک دینا, ہاتھ اٹھا کر پہلی نظر کی دعا جو بھی مانگو گے اللہ قبول کر دے. اور ہر نیت میں, ہر عمرے میں, اگر مسجد عائشہ سے کرو گے, میقات سے کرو گے عمرہ, یا مسجد جورانہ سے, تو ہر نیت میں آپ کی نظر پہلی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا تو پہلی نظر ہوگی, ہر عمرے پہ ہر نیت پہ پہلی نظر ہوگی. اللہ پہلی نظر کی دعا قبول فرمائے گا. اور حاجی صاحب جو مرحوم ہیں ان کے نام کا عمرہ ہوگا, جو زندہ ہیں حیات ہیں ان کے نام کا طواف ہوگا. اور اس کے بعد حاجی صاحب ہم سبز بتی کے نیچے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیں گے. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل واجب کے لازمی پڑھنی. جو 2 رکعت نہیں پڑھے گا اسے کا دم ہوگا, گناہ ہوگا, دم دینا پڑے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کے پیو. سنو, پیٹ بھر کے. عجیب حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طواف کے بعد اگر جو انسان پیٹ بھر کے آب زمزم کے پانی کو نہیں پیتا وہ منافق کی علامت ہے. منافق ہے وہ. کتنی عجیب حدیث ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی کہ طواف کے بعد پیٹ بھر کے پانی پیو. اگر 3 گلاس کی جگہ ہے نا 4 پی لینا, 2 کی جگہ ہے 3 پی لینا, پیٹ بھر کے پینا. ثواب بھی ہوگا, سنت بھی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد صفا مروہ پہ چلے جائیں گے. صفا مروہ پہ وہی طریقہ ہوگا, بسم اللہ اللہ اکبر طواف استلام کر, جیسے طواف میں استلام کیا تھا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر صفا مروہ شروع کر دو. اور صفا مروہ بغیر وضو کے ہو سکتی ہے. طواف میں وضو نہیں ہوگا تو اس کا طواف نہیں ہوگا, لیکن صفا مروہ بغیر وضو کے ہو سکتی ہے. اس کے بعد صفا مروہ کے اندر بھی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. اور 2 رکعت نماز جو نفل پڑھنی تھی وہ ہم نے مقام ابراہیم کے سامنے پڑھ لی. باقی صفا مروہ میں یہ ثابت نہیں ہے 2 رکعت پڑھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ثابت نہیں ہے. صفا مروہ وہ پڑھتے ہیں, ان کو سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں ان کو تو پتہ ہے. ہاں طواف کے بعد پڑھیں گے, طواف کے بعد پڑھنی ہے. حاجی صاحب سنیں, کہاں کیا بتا رہا تھا؟ صفا مروہ. حاجی صاحب اب صفا مروہ کا طریقہ سنو. یہ صفا ہے, مثال سنو حاجی صاحب, مثال سنو ادھر. یہ صفا ہے اور آخر میں گاڑی کے آخر میں مروہ ہے. صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا, مروہ سے پھر صفا تک آؤ گے 2 چکر ہو جائیں گے. اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. صفا مروہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا, پہلے حلق کرواؤ گے. احرام کی حالت میں حلق کرواؤ, حلق کروانے کے بعد احرام کھولو, آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اگر کسی نے حلق کروانے سے پہلے
احرام کھول دیا اس کا دم ہو جائے. احرام کی حالت میں حلق کروانا، حلق کروانے کے بعد احرام کھولنا. اور عورتیں اپنے بال اتنا کاٹیں گی جتنے ان کے بالوں کا ایک چکر اس چھوٹی انگلی میں آ جائے. ادھر دیکھو، اتنے بال کاٹو اور اپنا احرام کھولو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ایسی محفوظ مقام پہ جا کے اپنے بال کاٹا کریں جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. میں نے اکثر دیکھا صفا مروہ سے جیسے ہی عورتیں نکلتی ہیں نا تو دوسری عورت کو بولتی ہے کہ یہ لو ادھر سے چوٹی نکالی بالوں کا حصہ، یہ لو کاٹ دو. راستے میں ہی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے راستے میں کاٹنے سے منع کیا ہے. اپنے روم کے اندر اور ایسی جگہ پہ بال کاٹو جہاں کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے. اس کے بعد اپنا احرام کھولو، آپ کو عمرہ ہو جائے. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ حاجی صاحب تھوڑا توجہ فرمائیں. یہ کچھ حرم کی پیدل والی زیارتیں ہیں. زیارتیں جو بھائی پیدل کی زیارت کرنا چاہتا ہو نا، سنو. سب سے پہلے حرم کے اندر جو میں گاڑی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں حرم کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے حاجی صاحب اگر کوئی چلنا چاہے 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے کا. جو چل سکتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ نہ جائیں، جو چل سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس قبرستان کے اندر جہاں پر زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ دکھاؤں گا، سنو. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا گھر آج بھی موجود ہے. وہ گھر جہاں پر اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پر آپ کو بلانے کے لیے گئے تھے کہ ابو بکر آ جاؤ، آج کی رات کو مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا ہے. وہ گھر حرم کے اندر آج بھی موجود ہے. وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد سیدنا صدیق اکبر کے نام کی. یوں سمجھو اما عائشہ کا گھر جو ہمارے نبی سے شادی سے پہلے اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رہا کرتی تھی، وہ گھر موجود ہے. اس کے بعد حاجی صاحب میں آپ کو لے کے جاؤں گا باب النبی دروازہ، باب علی دروازہ، جہاں سے ہمارے نبی گزرا کرتے تھے، حرم کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، باہر آیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت علی جس دروازے سے حرم کے اندر جایا کرتے تھے. اس کے بعد حاجی صاحب اب کے جو امام کعبہ نماز پڑھانے کے لیے جس راستے سے جاتے ہیں وہ راستہ دکھاؤں گا. اس کے بعد ہمارے نبی کی پیدائش والی جگہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گھر جس کے اندر اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات کو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، کہا کہ آج کی رات کو مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا ہے. تو کچھ مسلمانوں کی امانتیں ہیں، کچھ کافروں کی، یہ دے کر تم ہمارے پیچھے مدینے چلے آنا. وہ گھر موجود ہے جس کے اندر حضرت علی نے ایک رات بسر کی، اللہ کے نبی کے بستر پر سوئے کالی کملی والی چادر اوڑھ کے. وہ گھر موجود ہے جس کا 40 لوگوں نے گھیرا کیا تھا. وہ دکھاتا ہوتا ہوں میں. اس کے بعد جبل ابو قبیس پہاڑ، جس پہاڑ پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ پہاڑ. اس کے بعد حاجی صاحب فتح مکہ والا دروازہ، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام کے لشکر کو ساتھ لے کر مکہ کے اندر داخل ہوئے. جس دروازے سے داخل ہوئے آج بھی وہ دروازہ موجود ہے جس کا نام ہے فتح مکہ والا دروازہ. پھر وہ دار الندوہ دکھاتا ہوں جہاں پر جو کافروں کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، جو ہمارے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، وہ بیٹھک بھی موجود ہے. اس کے بعد ابو جہل کا عبرتناک انجام، وہ جگہ بھی ہے. اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک، جب ہمارے نبی نے اما عائشہ سے شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی حرم کے اندر اما عائشہ کا وہ گھر موجود ہے. اس کے بعد حاجی صاحب پھر میں وہ سیکیورٹی والا نظام جو حرم کے اندر سیکیورٹی ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے، دستے چینج ہوتے رہتے ہیں سیکیورٹی کے، پولیس والے جو حرم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تعینات، وہ سسٹم دکھاتا ہوں. اگر کسی کی قیمتی اشیاء کہ موبائل وغیرہ پرس وغیرہ گم ہو جائے حرم کے اندر تو وہ کہاں سے ملتا ہے، وہ جگہ دکھا کے پھر مسجد شجر والی جگہ پر جہاں وہ درخت ہوا کرتا تھا وہ دکھا کے پھر مسجد فتح دکھاتا ہوں، پھر مسجد جن دکھاتا ہوں، بیان کرتا ہوا مکہ کی پوری ہسٹری بتاؤں گا. اس کے بعد اما ختیجہ کی قبر پہ جائیں گے جنت المعلا کے اندر. ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک پر
وہاں پر پھر فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ کے پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے جیسا. یہ اس سے معلومات بھی مل جاتی ہے, علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو چلتے ہوتے ہیں نا, جو چل سکتے ہیں, اکثر میں گروپ کو یہ ٹور کی طرف سے زیارت نہیں ہوتی, یہ میں اپنی طرف سے زیارت کرواتا ہوتا ہوں پیدل حرم کی. تو حاجی صاحب جو چلنا چاہیں, آج تو میں مدینے جاؤں گا انشاءاللہ, تو مدینے ہم 2 دن رہیں گے. اس سے اگلے دن اگر کوئی جانا چاہے, میں نے گاڑی میں آپ کو نمبر بتا دیا ہے, اگر کوئی حرم کی یہ پیدل والی زیارتیں کرنا چاہتے ہو, 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہے, تو مجھے فون کرنا, میں آپ کو وقت بتاؤں گا. پھر اسی وقت پہ سب ہوٹل کے آپ کے ہوٹل پہ جمع ہو جانا انشاءاللہ. پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا, یہ حرم کی ساری پیدل والی زیارتیں کرواؤں گا. بھائی صاحب میرا ویزا نا, یہ میں اپنا جو ویزا لے کے آیا ہوں پاکستان سے, 4 سال ہو گئے مجھے, میرا ویزا 12 لاکھ کا ہے. تو یہ میں دیکھو, یہ میں تجارت کے سلسلے میں آیا ہوں, یہ میری تجارت ہے. جو سامان بیچا ابھی گاڑی میں, یہ میری روزی روٹی ہے. تو یہ زیارتیں کروانا میری تجارت ہے. میں روز جاتا ہوں زیارتوں پہ, ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. گروپ لیڈر میرے سے ٹائم لیتے ہیں کہ آپ کب فارغ ہو, ہماری زیارت بھی کروا دیں. تو یہ میری تجارت ہے. جو جانا چاہیں گے حرم کی پیدل والی زیارت, ہسٹری بھی بتاؤں گا, بیان کرتا ہوا جاؤں گا. 10 ریال ایک بندے کے لوں گا حساب. جو جانا چاہیں گے حرم کی پیدل والی زیارتیں انشاءاللہ میں کروا کے آؤں گا, بیان بھی کروں گا انشاءاللہ. اور اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ جب جاتے ہیں نا, یقین مانو دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ایسا سکون ملتا ہے وہاں پر, ایسا سکون ملتا ہے, واپس آنے کو دل بھی نہیں کرتا. جنت المولا کے اندر یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے مغرب تک. تو میں عصر کی نماز کے بعد سے حاجیوں کو لے کے جاتا ہوں یہ پیدل والی زیارتوں میں. مغرب سے پہلے ہم جنت المولا کے اندر اماں خدیجہ کی قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں. مغرب سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. پھر عشاء کی نماز حرم کے اندر پڑھ کر پھر حاجی اپنی ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں, میں اپنے روم میں چلا جاتا ہوں. تو 3 گھنٹے کا سفر ہے. تو جو جانا چاہیں گے حاجی صاحب رابطہ کرنا, میں آپ کو وقت بتاؤں گا, پھر انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا. ابھی حاجی صاحب میں آپ کو دکھانے والا ہوں جبل نور, غار ہیرا. جبل نور کیوں کہا جاتا ہے پہاڑ کو, نور والا پہاڑ؟ جب قرآن کا نور, سنو, قرآن کا نور اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور, جب یہ دونوں نور آپس میں یوں ملے, ادھر دیکھو, یوں ملے, تو اس پہاڑ کا نام پڑ گیا جبل نور, یعنی کہ نور والا پہاڑ. اسی پہاڑ پر حاجی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. سنو, کئی ہفتے, کئی مہینے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس پہاڑ پہ قرآن نازل نہیں ہوا. آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا. لوگ کہتے ہیں جب آپ ہندوستان جاؤ گے نا, لوگ پوچھیں گے کہ تو آپ اس پہاڑ پہ گئے ہو جس پر قرآن نازل ہوا. ان کو بتانا کہ قرآن پہاڑ پر نازل نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, قرآن کی آیت سنو, اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اللہ نے فرمایا, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, اللہ نے جبل کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے فرمایا اگر ہم قرآن کو جبل, پہاڑوں پہ نازل کرتے, خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جبل نور موجود ہے, سب ریزہ نہیں ہوا. تو اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ پہاڑ پر قرآن نازل نہیں ہوا, بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی پہاڑ جبل نور والی پہاڑ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ کے سینے مبارک پہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قرآن کی پہلی سورت ہے, اسی پہاڑ پر ہمارے نبی کے سینے مبارک پہ نازل ہوئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے سینے پہ نازل ہوئی, نہ کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوا. حاجی صاحب ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں جبل نور, غار ہیرا. اچھا, جبل سور پر جو پہلا پہاڑ زیارت کروائی تھی, جس کے اندر ہجرت کا واقعہ پیش آیا, وہاں جانے کے لیے 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہاں جانے کے لیے, جبل نور کے اوپر جانے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں, کیونکہ یہاں پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں. وہاں سیڑھیاں بھی نہیں بنائی. تو جو حجاج کرام اوپر جاتے ہیں جبل نور, غار ہیرا پہاڑ کے اوپر, اگر جانا چاہتے ہو تو بزرگ بھی جا سکتے ہیں, بزرگ بھی, کیونکہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, آرام سے انسان اوپر بھی چلا جاتا ہے, نیچے بھی آ جاتا ہے. حاجی صاحب ادھر دیکھیے, رائٹ سائڈ پہ بالکل سامنے دیکھیں, یہ جو آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ اونٹ کی کمان کے جیسے, جو یوں کمان کی بنی ہوتی ہے, اونٹ کی کمان کے جیسے جو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ ہے جبل نور پہاڑ. اسی کے اوپر ہے غار ہیرا.
اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی. جبل نور پہاڑ یہ ہے غار ہیرا. اسی پہاڑ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سامنے والا یہ سامنے راستہ پیدل بھولی جانا. آپ ٹیکسی والا لے کے جائے گا. ہاں یہ پہاڑ بہت اچھی بات ہے. حاجی صاحب ڈرائیور بھائی بہت اچھی زیارتیں کروا رہے ہیں, بہت اچھی زیارتیں. عربی ڈرائیور جو آتے ہیں نا یقین مانو وہ زیارتیں صحیح نہیں کرواتے. تو میں نے ڈرائیور بھائی کو بولا تھا کہ ہمیں زیارتیں اچھے سے کروا دینا تو میں آپ کو انشاءاللہ بخشش دلوا کے دوں گا. تو حاجی صاحب زبان کی تھی میں نے جتنا ہو سکتا ہے 2 ریال 3 ریال 5 ریال جتنے ہو سکتے ہیں ڈرائیور بھائی کو بخشش دینا تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. حاجی صاحب یہ جبل نور پہاڑ ہے, اسی کے اوپر ہے غار ہیرا. صبح دیکھ رہا ہے راستہ ہے. حاجی صاحب اسی پہاڑ پر سنو ہم سب کی ماں حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ کبھی جب اللہ کے نبی گھر جاتے تھے نا تو اپنے گھر سے کھجوریں لے کے آتے, کبھی ستو لے کے آتے, کبھی پانی کے مشکیزیں بھر کے لاتے. جب یہ کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی کو کھانا دینے کے لیے آیا کرتے. تو ایک دن نا اماں ختیجہ کے سر میں بھی درد تھا, بخار بھی تھا. سنو سر میں بھی درد تھا, بخار بھی تھا. تو اللہ کے نبی کے لیے گھر سے کھانا بنایا, یہاں تک آئی پہاڑ کے اوپر چڑھی, نہ بخار کو دیکھا نہ سر کے درد کو دیکھا. محبت رسول میں, وقت کے نبی کی محبت میں پہاڑ کے اوپر بخار کے عالم میں, سر کے درد کے عالم میں آ رہی تھی. اللہ نے یہ منظر دیکھا, ان کے دل میں محبت رسول دیکھی, اللہ نے وحی نازل کی. فرشتہ آیا اسی پہاڑ پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں. فرشتہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ جو عورت ابھی اسی پہاڑ پر آپ کو کھانا دینے کے لیے آ رہی ہے اس کو رب رحیم کی طرف سے سلام دے. ابھی تو بولو سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی سوچنے لگے پتہ نہیں کون آئے گا, کھانا تو میں گھر سے لایا تھا, پتہ نہیں کون آئے گا کون ہو رہا تھا. اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے. جب اماں ختیجہ کو دیکھا, سنو اماں ختیجہ کو دیکھا تو بھاگ کے اللہ کے نبی اماں ختیجہ کے پاس پہنچے. فرمایا ختیجہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو, تم وہ عظیم عورت ہو جس کو رب نے آسمانوں سے سلام دے. اچھا اماں ختیجہ سلام اللہ علیہ یہ ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی تھی. ہمارے نبی کی جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اماں ختیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. بی بی زینب, بی بی رقیہ, ام کلثوم اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ 4 بیٹیاں ہمارے نبی. اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد قاسم. حاجی صاحب پہلے یہ دیکھیں, یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں حاجی صاحب رائٹ سائڈ پہ یہ جو آپ کو سامنے قبرستان نظر آ رہا ہے یہ ہے مقبرۃ العدل قبرستان. اس کے اندر کسی صحابی کی قبر نہیں ہے, یہ عام لوگوں کا قبرستان ہے, لیکن جگہ مخصوص ہے. اسی جگہ پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عدالت لگایا کرتے تھے, جب بادشاہ کنگ بنے تو اسی جگہ پر اپنی عدالت لگایا کرتے تھے, عدل و انصاف قائم کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس قبرستان کا نام ہے مقبرۃ العدل. اب یہاں پر قبرستان بنایا گیا. پہلے حضرت عمر فاروق اپنی عدالت لگایا کرتے. تو حج صاحب آپ کو بتا رہا تھا میں, محمد قاسم جب پیدا ہوئے نا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ابو القاسم بھی ہے نا, پڑھا ہوگا آپ نے. اجزا ابو القاسم جس بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی کا نام پڑا ابو القاسم, یعنی کہ قاسم کے ابا. اب بیٹیوں کے نام سے تو کوئی نہ پکار سکتا تھا. جب بیٹا پیدا ہوا نا تو لوگ کہا کرتے تھے ابو القاسم آ گئے, ابو القاسم آ چکے ہیں, قاسم کے ابا آ گئے. تو اللہ کے نبی خوش ہوا کرتے تھے. اس بیٹے کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے, اماں ختیجہ کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے. اور اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت کون سی ہے بتاؤ؟ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ.
ان کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے، ان کے شوہر حضرت عمار کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے، ان کے بیٹے حضرت یاسر کی قبر بھی جنت المعلا میں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی اسما بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت بی بی اسما کی قبر بھی جنت المعلا میں ہے، جو اما عائشہ کی بہن تھی۔ یہ بچی جب اللہ کے نبی غار ثور کے اندر 3 راتیں اور 2 دن رہے نا، تو یہ بچی کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب یہ بچی اتنے اونچے پہاڑ پہ اللہ کے نبی کو محبت رسول میں کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی اس بچی کو دیکھا کرتے تھے اور اللہ سے کہا کرتے تھے، یا اللہ میں ابو بکر کے گھرانے سے بھی راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو۔ اور اللہ کے نبی اس بچی کو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تجھے اما خدیجہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آج بھی اس بچی کی قبر اما خدیجہ کے پہلو میں دفن ہے، آج بھی ان کی قبر اما خدیجہ کے پہلو میں ہے۔ تو حاجی صاحب اس بچی کی قبر بھی جو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پر کھانا دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی قبر بھی جنت المعلا میں، اور بھی دیگر اصحاب کرام کی قبریں جنت المعلا میں۔ یہ مکہ کا سب سے بڑا اور پرانا قبرستان ہے، جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں، جو پیدل چلے کے پھر اس قبرستان کے اندر لے کے جاتا ہوں، اما خدیجہ کی قبر کے بالکل قریب۔ تو حاجی صاحب یہ یوں سمجھو کہ یہ قبرستان ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اور جو آپ حرم کے اندر ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، پڑھا نا آپ نے جنازہ، ہر نماز کے بعد جو جنازے ہوتے ہیں، جنازہ تو وہاں پڑھا جاتا ہے حرم کے اندر، دفنایا ادھر جاتا ہے جنت المعلا کے۔ پھر یہاں مثالیں لگا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن حدیث ٹچ ہوتی ہے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع اور جنت المعلا کے بارے میں فرمایا کہ جو یہاں دفن ہو گیا جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اس لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں مکہ اور مدینے کی موت نصیب فرما، مانگتے ہیں نا، اس لیے ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ تو حاجی صاحب جو حرم کے اندر جنازے ہوتے ہیں، جنازہ حرم میں پڑھا جاتا ہے، دفنایا ادھر جنت المعلا میں جاتا ہے۔ جو قبرستان ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں جنت المعلا، یہ مکہ کا سب سے بڑا اور پرانا قبرستان ہے۔